نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھیوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، خوشی ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے عالم انسان کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ ساتھیوں اور سامعین کرام، آج میرا موضوع سخن آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہے، جو کہ ہم لوگوں کا نبی ہیں، جو کہ ہم ان کے امت میں ہیں، اور میرا نبی کا بالا اور میرا نبی کا مقام بہت ہی اونچا ہے، کیونکہ نبیوں کا نبی، تمام نبیوں کا نبی، تمام اماموں کا امام، مرتبہ والا ہمارے نبی آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، میں ایک مختصر سا واقعہ پیش کر کے اپنے باتوں کو ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے، اور بات کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے میں 3 سوال کرتا ہوں۔ اے موسیٰ، تم سے میں 3 سوال کرتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ موسیٰ علیہ السلام لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے بولے، یا اللہ میری کیا اوقات، یا اللہ میری کیا اوقات کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ یا اللہ، اگر آپ نے توفیق دیں گے تو میں جواب دوں گا، اگر آپ نے توفیق نہیں دیں گے تو آپ کا سوال اور آپ کا جواب۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، سوال کرتا ہوں اور جواب دوں۔ پہلا سوال ہے، اور سبھی لوگ انشاءاللہ جانتے ہوں گے، اور سننے والے آپ لوگ جتنے بھی ہیں سب لوگ جانتے ہوں گے۔ کیا ہے سوال؟ اللہ پاک نے فرمایا، کیا قیامت آئے گی؟ کیا قیامت آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہی تھے، کتابوں میں پڑھے تھے، فوراً جواب دیتے، یا اللہ قیامت بالکل آئے گی، میں نے تورات میں پڑھا ہوں، آپ نے جو کتاب دیا ہے اس کتاب میں نے مطالعہ کیا اور پڑھا کہ قیامت بالکل برحق ہے، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ رکو، گھبراؤ مت، ابھی 2 سوال باقی ہے، یہ 2 سوال کے جواب تم جب دے دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا نمبر میں اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، یا اللہ قیامت جب آئے گی، جب سور پھونکیں گے فرشتے تو زلزلہ ہوگا، جو قرآن میں بھی ہم لوگ پڑھے ہیں، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ کئی جگہ ہے، جیسے سورہ واقعہ میں بھی ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ یہ ساری آیتیں ہیں قیامت کے بارے میں۔ یا اللہ جب قیامت ہوگا تو سورج نزدیک آ جائے گا اور تانبے کا ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرف پھرتے رہیں گے،
زمین کے نیچے سے آگ کا فوارہ نکلے گا، پانی بہے گا، تمام درہم برہم ہو جائے گا، تمام مر جائیں گے، تمام مر جائیں گے، ایک کوہرام مچے گا۔ قرآن میں یوں بیان فرمایا، امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ جب قیامت آئے گی تو میرے بھائیو دوستو بہت کچھ ہے، اس کی لمبی تفسیر ہے، لہذا میں ادھر جانا نہیں چاہتا، مختصر سا میں بول رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ رکو 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 رکو، اتنے ٹھیک ہے، اگلا سوال سن لو۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ قیامت آئے گی، تو نے بتا دیا قیامت میں کیا سب ہوگا، درہم برہم سب کچھ گالے اڑتے پھریں گے، مر جائیں گے۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال موسیٰ علیہ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب قیامت آئے گی، قیامت میں سب کچھ ہوگا، جب قیامت کے بعد جب سارے انسان زندہ ہوں گے، جب میں زندہ کروں گا تو تم بچو گے کیسے؟ تم کیسے بچو گے؟ فوراً موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے، بے ساختہ رو پڑے، کچھ دیر کے بعد ہوش آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو بچائے گا تو بچیں گے، تو جیسا کرے گا ویسا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس جلسہ ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک سب ایک جلسے میں بیٹھیں گے، اور اس میں ایک شخص ہوں گے، ایک میرا حبیب ہوگا، ایک میرا محبوب ہوگا۔ وہ کون ہوں گے بھائی؟ ہمارے نبی اور آپ کے نبی آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور ان کو جب پالو گے تو ایک بار درود شریف پڑھ لینا، ایک بار درود شریف پڑھ لینا، تم بخشے جاؤ گے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تم بچ جاؤ گے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لینا، ایک بار درود شریف پڑھ لینا۔ تو میرے بھائیو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کہ اتنا مرتبہ ہے، ہم لوگ آج کل درود شریف پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں، ہمارے نبی کی مرتبہ کو نہیں جانتے ہیں، اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، جیسے تیسے چلتے رہتے ہیں۔ انہی کے بدولت ہم جنت میں جائیں گے، انہی کے طریقے کو جب اپنائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، انہی کے آئیڈیل کو جب اپنائیں گے تو ہم اللہ کو خوش رکھیں گے۔ ہم ان کے طریقے کو زندہ گردوز کرتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، نہ جانے کتنے بیکار کام کرتے ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے نبی والے سنت کو اپنائیں گے۔ اب دیکھیے جب ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اگر ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے ہمارے آقا پہ تو اس کو جنت ملے گا، کیا ہم لوگ بھی درود شریف پڑھ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا ہے؟ نہیں بھائی، درود شریف اسی کو نصیب ہوگا، درود شریف اسی کو نصیب ہوگا جو ہمارے نبی کی سنت کو اپنائے گا، درود شریف اسی کو نصیب ہوگا جو ہمارے نبی کو خوش رکھے گا، درود شریف انہی کو نصیب ہوگا جو ہمارے نبی پہ مر مٹنے والا ہوگا، انہی کو نصیب ہوگا۔ آج کے ڈیٹ میں ہمارے نبی پہ کتنی گالیاں چلتی ہے، کتنی بدنصیبی ہوتی ہے، کتنی باتیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو اگر آپ کو طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سوچئے، دل سے برا سوچئے۔ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پہ قربان، اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ اپنے بیوی کو بیوہ کیا، نہ جانے اپنے ماں کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو بال بچے کو چھوڑ دیا، اور میرے اپنے نبی کو کے اوپر لبیک کہا۔ آج ہم لوگ جو ہیں ہم اپنے نبی کے سنت کو نہیں اپناتے ہیں، ایک بار درود شریف بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ
ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو اگر پسند آیا ہوگا، اس قصے سے آپ کو سبق ملا ہوگا، تو انشاءاللہ ایک بار آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ لائک کر دیں گے، کمنٹ کر دیں گے، سبسکرائب کر دیں گے، تو انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔